السلام علیکم۔ آج میں غزوہ احد کے بارے میں بتاؤں گی کچھ تفصیلات۔ اگر غزوہ بدر والی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو میں اس کا لنک ڈال دوں گی، آپ وہ ضرور دیکھیے گا کیونکہ اسی سے تھوڑا ریلیٹڈ ہے یہ غزوہ احد، کیونکہ اس جنگ کی بہت سی وجوہات جنگ بدر سے ریلیٹڈ ہیں۔ یہاں ابھی ہم جنگ بدر کے ہی مقام پہ کھڑے ہیں۔ یہ سامنے جو ایک چھوٹی پہاڑی ہے اس کا نام ہے جبل رمات۔ یہاں ایک مسجد بھی تعمیر کر دی گئی ہے، اس مسجد کو مسجد احد بھی کہتے ہیں، لیکن اس مسجد کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ اس ٹائم پہ یہ مسجد نہیں تھی۔ اس مسجد کے بیک سائڈ سے اور پورے رائٹ سائڈ تک جتنی بھی پہاڑی سلسلہ چل رہا ہے وہ پورا احد کے پہاڑ ہے، اس لیے اس جنگ کا نام جنگ احد غزوہ احد ہوا تھا۔ مختصر تفصیل بتاتی ہوں۔ غزوہ بدر کے بعد کفار مکہ شدید غصے میں تھے اور پکا ارادہ کر چکے تھے کہ اگلی جنگ جلد کرنی ہے کیونکہ انہیں اپنے 70 سرداروں کا بدلہ لینا تھا، جس میں ابو جہل بھی شامل تھا جو مارا گیا تھا۔ غزوہ بدر کے 1 سال بعد ہی غزوہ احد ہوئی تھی، لیکن اس پورے 1 سال میں 5 سے 6 اور غزوات ہوئی تھیں جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی۔ غزوہ بدر سے واپسی پر مشرکین نے یہ قسم بھی کھا لی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے اس شکست کا بدلہ نہ لے لیں گے غسل نجابت نہیں کریں گے، مطلب پاکی کا غسل نہیں کریں گے۔ غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں نے تجارتی راستوں کو بھی بند کر دیا تھا۔ جیسے میں نے غزوہ بدر میں بتایا تھا کہ شام کے لیے زیادہ تر تجارت کرتے تھے مکہ اور مدینہ کے قافلے، جو کہ بدر سے ہوتے ہوئے گزرتا تھا۔ اب غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں نے وہاں پہ بھی فتح یاب ہو گئے تھے، تو مسلمانوں کو وہ راستے بھی مل گئے تھے اور انہوں نے اس راستوں پہ ناکہ بندیاں لگا دی تھیں۔ کفار کو وہ بھی ہٹانی تھیں اور اپنے راستے کھولنے تھے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو اپنی غلطی کی وجہ سے وقتی طور پر شکست کا بھی سامنا کرنا پڑا اور اس دوران بہت سے صحابہ شہید بھی ہو گئے تھے۔ جیسا کہ غزوہ بدر میں ابو جہل مارا گیا تھا جو کہ مشرکین کا سردار تھا، اس کے بعد مشرکین نے اپنا سردار ابو سفیان کو بنایا اور جو جنگ کی تمام سربراہی تھی وہ سب ابو سفیان کو سونپ دی گئی۔ ساتھ ہی ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے ایک الگ سپاہی مخصوص کیا تھا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے مخصوص کیا، اور ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبانے کا ارادہ کیا تھا۔ غزوہ بدر کے 1 سال بعد کفار مکہ اپنی مکمل تیاری کے ساتھ مدینہ کی طرف نکل گئے تھے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رہتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ کفار مکہ اپنا لشکر لے کر نکل چکے ہیں مکہ سے جنگ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور پھر مشورہ کیا کہ یہ جنگ مدینہ میں رہ کے کریں یا مدینہ سے باہر جا کے۔ تو اس بار فیصلہ ہوا تھا کہ مدینہ میں رہ کے جنگ کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کو 3 دستوں میں تقسیم کیا اور ایک دستے کو جبل رمات پر بھیجا جو کہ حضرت عبداللہ بن جبیل کی قیادت میں تھا۔ اس دستے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی کہ اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا نہ بھیجوں، اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے قوم کو شکست دے دی ہے اور انہیں کچل دیا ہے پھر بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا نہ بھیجوں۔ کیونکہ کفار 2 طرف سے مسلمان پر حملہ آور تھے، اس لیے جبل رمات پر دستہ اسی لیے تعینات کیا تھا کہ تیسری جانب سے بھی کفار کو آنے سے روکا جا سکے۔ شروعات میں کچھ بڑے سرداروں میں جنگ شروع ہوئی اور کفار کو شکست ہی ہوئی اور پھر عام لڑائی شروع ہو گئی۔ اس لڑائی میں بھی کفار شکست کھا رہے تھے اور بھاگنے لگے۔ یہ سب منظر دیکھ کے، یہ سامنے جبل رمات ہے، اس جبل رمات پہ جو دستہ تھا انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ 10 لوگوں نے حضرت عبداللہ بن جبیل کی بات مانی اور اسی جبل رمات پر رکے رہے، باقی سب نیچے چلے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احکام نہیں مانا اور کفار کو دوسری جانب سے حملہ کرنے کا بھی موقع مل گیا، اور جب دوسری دفعہ حملہ ہوا کفار کی جانب سے تب 70 صحابہ شہید ہوئے، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک پر پتھر لگنے سے وہ شہید ہو گیا۔ جب وہ شہید ہوا تو اس ٹائم پہ خبر پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، تو بہت سے صحابہ ہمت ہار گئے تھے اور کفار بہت خوشی منا رہے تھے، لیکن
थोड़ी देर बाद ही क्लियर हो गया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह सही हैं, ज़िंदा हैं। ये ख़बर सुन के सहाबा दोबारा पुरजोश से जंग को मुकम्मल करने के लिए आगे बढ़े और फतह याब ही हुए। लेकिन कुफ़ार मक्का को तसल्ली नहीं हुई थी, तो उन्होंने जितने भी शुहदा थे उनके हाथ, कान, मुंह जो भी उनको हो सका वो काट दिए थे और हिंदा ने उस मुकाम पर हज़रत हमज़ा का कलेजा चबाया था। यहाँ हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र मुबारक है। ये पूरा एरिया है और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हुई हैं जो कब्र पे नहीं करनी होती। इस जगह भी बहुत लोग ज़ियारत के लिए आते हैं और उम्मीद है कि आपको आज का ये किस्सा समझ आया होगा, मैंने अच्छे से आपको बताया होगा। दुआओं में याद रखिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिए। जो भी क्वेश्चंस हैं वहाँ आपको फ़ौरन रिप्लाई भी मिल जाएगा। और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।